الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دین اسلام بخشا اور ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ عقائد ہوں، اعمال ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، غرضے کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے بس اور تنہا چھوڑ دیا ہو اور آپ نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی۔ آپ نے باہری زندگی کا بھی طرز ہمیں سکھایا اور اندرون خانہ گھر کے اندر کی زندگی کا کیا نقشہ ہونا چاہیے، کیا منظر ہونا چاہیے، اس کی بھی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخشی۔ ظاہر ہے آپ کی تقاریر، آپ کے خطبات، آپ کے وعظ و نصیحت جو گھر سے باہر ہوا کرتے تھے، میدانوں میں، مسجدوں میں اور دیگر مقامات پر، ان کو نقل کرنے والے آپ کے صحابہ تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم تک پہنچایا، لیکن آپ کی جو اندرون خانہ زندگی تھی، گھر کے اندر آپ کیا کرتے تھے، کیا آپ کا طرز عمل تھا، کیسے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، اس نقشے کو اور اس تصویر کو ہم تک پہنچانے والی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین ہیں، جو پوری امت کی بالاتفاق مائیں ہیں۔ انہی کے ذریعے سے نبی کے گھر کے اندر کی زندگی ہمیں معلوم ہوئی۔ وہ نہ ہوتی تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، کیا آپ کے اخلاق ہوتے تھے ازواج مطہرات کے ساتھ، کیسے ان کو تعلیم و تربیت فرماتے تھے، کیسے آپ کے اپنے بچوں کی تربیت فرماتے تھے۔ یہ ساری باتیں ازواج مطہرات نے ہم تک پہنچائیں۔ اسی وجہ سے آپ نے بہت سی شادیاں کی، 11 نکاح آپ نے فرمائے اور بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا اور ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون سے جو آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھیں،
جو آپ سے پہلے 2 نکاح اور کر چکی تھیں، ان سے ان کی طلاق ہو گئی تھی، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اس وقت ان کی عمر بے اتفاق 40 سال کی تھی، اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی۔ یہ آپ کی جوانی کا، بھرپور جوانی کا زمانہ تھا، لیکن آپ کی سادگی، آپ کی تواضع، آپ کی شرافت، آپ نے پہلے نکاح کے لیے اب ایک بیوہ عورت کا انتخاب کیا، حالانکہ آپ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ نیکی و شرافت کے لحاظ سے آپ کی شخصیت مسلم تھی، کوئی آپ کے کردار و اخلاق پر کہیں سے انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ کی نیکی، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت اس زمانے میں بالکل مسلم تھی، اور ایک نوجوان تھے جن کی شرافت سب کے نزدیک مسلم تھی۔ جدھر بھی آپ کی نگاہ جاتی، ہر طرف سے آپ کے لیے رشتے آ سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے پہلے نکاح کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا وہ ذات گرامی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ ان سے آپ نے نکاح فرمایا، اور انہی سے آپ کی ساری اولادیں ہیں جو بعد میں حیات بھی رہیں۔ بیویوں میں سے اور کسی سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس نکاح کو آپ نے 54 سال کی عمر تک نبھایا۔ ایک بیوی پر آپ نے قناعت فرمائی، جبکہ عرب کے اس معاشرے کے دستور کے مطابق بہت سی بیویاں رکھنے کا ایک عام دستور تھا۔ عرب کا ہر آدمی، اور آج بھی وہاں ان کے یہ دستور ہے، مختلف عورتوں سے وہ نکاح کرتے ہیں، 2 4 عورتیں ان کے نکاح میں ہوتی ہیں۔ عرب کے اس معاشرے میں ایک عام سی بات تھی، لیکن آپ نے اپنے جوانی کا پورا حصہ ایک بیوہ خاتون کے ساتھ، جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، گزارے۔ 54 سال آپ کی عمر ہوتی ہے، ادھر 68 یا 69 یا 70 سال کی حضرت خدیجہ کی عمر ہوتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبوت کا 10واں سال ہوتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ بچے بھی تھے، ان سے کئی بچے ہو گئے تھے، ان بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دیگر ذمہ داریاں تھیں، پوری امت کی ہدایت و فلاح و بہبود کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی تھی۔ باہر کی زندگی آپ کی بہت ہی مصروف تھی، اور مسئلہ یہ درپیش تھا کہ ان بچوں کی تربیت کون کرے، ان کو دیکھے ریکھے کون۔ چنانچہ آپ نے پھر دوسرا نکاح اپنی ہم عمر ایک خاتون حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو عمر میں آپ ہی کے ہم بالکل قریب ہیں، 54-55 سال ان کی بھی عمر ہے، بیوہ خاتون ہے، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اس لیے کہ آپ کو اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی سن رسیدہ عورت ہو جو ہمارے بچوں کی دیکھ ریکھ کر سکے، ان کی پرورش کر سکے، اس لیے آپ نے دوسرا نکاح بھی ایک بیوہ ہی خاتون سے کیا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، یہ بات آپ درمیان میں جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے، یا آپ نے اپنی صاحبزادیوں کے جو بھی نکاح فرمائے، وہ سارے کے سارے نکاح حکم ربانی سے ہوئے تھے۔ سب اللہ کی طرف سے وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، اور وہیں سے انتخاب ہوتا تھا، اور آپ پھر نے اپنا خود بھی نکاح اسی انداز کا فرمایا، اور اپنی بیٹیوں کا بھی نکاح اسی طرح فرمایا۔ دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے ہوا، جو ایک بیوہ خاتون ہے جن کی عمر تقریباً 54-55 سال ہے۔ تیسرے نکاح کا خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا، ایک بیوی ختم ہو چکی تھی، ایک بیوی آپ کے نکاح میں ہے، حضرت عائشہ سے نکاح کا خیال آپ کے دل میں آیا، اور اس کا پیغام آپ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے حضرت ابو بکر کے ہاں پہنچایا۔ چونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں ہمیں
فرشتوں کے ذریعے سے ایک چیز پیش کی گئی جو ریشمی رومال میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا اس کو کھول کر دیکھیے۔ تو میں نے کھول کر دیکھا تو عائشہ کی تصویر تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، فرشتہ لے کر آیا تھا حضرت عائشہ کی تصویر، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اب عائشہ سے نکاح کریں گے۔ چنانچہ حضرت خولہ کے ذریعے سے آپ نے حضرت عائشہ کو پیغام نکاح بھجوایا۔ اب عرب کا ایک دستور تھا، عرب کا ایک دستور یہ تھا کہ منہ بولے بھائی جو ہوتے تھے ان کی بیٹیاں، ان کے بھائی، ان کے لڑکے، ان کی بیٹیاں سب سگے بھتیجے اور بھتیجوں کے حکم میں ہوتے تھے۔ جب حضرت خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ کے لیے پیغام نکاح لے کر گئیں تو حضرت ابو بکر نے اپنا شک ظاہر کیا کہ میں تو حضور کا منہ بولا بھائی ہوں، میری بیٹی ان کی بھتیجی ہے، تو بھتیجے سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی کہ حضرت ابو بکر یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے منہ بولے بھائی ہیں اور حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کی بھتیجی رشتے میں ہوتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، لہذا ان کی بیوی، ان کی بیٹی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ نکاح عمل میں آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال ہے، نکاح ہو گیا۔ چونکہ عرب میں اس کا دستور تھا اور یہ بات بالکل معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی نہیں معیوب سمجھی جاتی۔ اس ماحول میں بھی جو لوگ عرب میں رہتے ہیں وہاں پر ابھی بھی یہ معاشرہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگ چھوٹی نوخیز لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں اور لوگ شادیاں کر لیتے ہیں۔ وہاں کے معاشرے میں آج بھی یہ بات بری نہیں سمجھی جاتی۔ عمروں میں جو فرق و تفاوت ہوتا ہے اس کو عرب معاشرے میں آج بھی غلط نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، 6 سال کی عمر تھی، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہجرت کا واقعہ پیش آیا، آپ نے ہجرت کی، حضرت ابو بکر نے بھی ہجرت کی، اور حضرت ابو بکر کے پورے خاندان نے ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو تھے وہ سب بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اب آپ درمیان میں رک کر ایک بات جانیں کہ یہ نکاح حضرت ابو بکر نے خود بحیثیت باپ ہونے کے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا نکاح۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عائشہ یتیم تھیں، کوئی ان کا سرپرست موجود نہیں تھا، وہ گھر خاندان کنبے والی تھیں، ان کے باپ موجود تھے، ان کی ماں موجود تھی، ان کے بھائی موجود تھے، ان کے اعزا اقربا موجود تھے، سب کی رضامندی سے اور سب کی سرپرستی میں یہ نکاح عمل میں آیا۔ اس وقت جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال، رخصتی نہیں ہوئی، ہجرت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اب خود دباؤ ڈال لیں، یا رسول اللہ اپنی بیوی کی آپ رخصتی کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کی رخصتی کیوں آپ ٹال رہے ہیں اس بات کو؟ جب کئی بار حضرت ابو بکر کی طرف سے یہ سب ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سب احادیث کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ کتب حدیث اٹھائیے اور تفصیلات پڑھ لیجئے۔ حضرت ابو بکر کی طرف سے کئی بار دباؤ ڈالا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی، ہماری بیٹی کو جو آپ کی بیوی ہیں، آپ ان کو رخصت کرا کر کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ مہر کی جو رقم مقرر ہوئی ہے 500 دینار، وہ رقم میرے پاس ابھی نہیں ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی عائشہ کا مہر ادا کر سکوں، اس لیے میں رخصتی میں ٹال مٹول کر رہا ہوں، پیسوں کا جب انتظام ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 500 دینار 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یہ لیجیے آپ کی بیوی کا مہر ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ کی ماں ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو فوراً رخصت کرایا، فوراً، پھر تاخیر نہیں ہوئی۔ حضور کے پاس مہر کے ادا کرنے کا پیسہ نہیں تھا، رقم نہیں تھی، اس رقم کو حضرت ابو بکر ادا کر رہے ہیں، اور باپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں حضرت عائشہ کے باپ کہ آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کر لے جائیے۔ اگر یہ بات عرب میں معیوب ہوتی، وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، وہ لوگ جو آپ پر ہر طرح کیچڑ اچھالنے کے درپے تھے،
کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، جس کی سمجھ میں جو آتا تھا وہ الزام لگاتا تھا۔ اگر عرب کے اس معاشرے میں یہ بات کہیں سے بھی معیوب ہوتی تو کیا عرب کے وہ لوگ، مکے کے وہ لوگ، وہ یہودی اور وہ منافقین جو آپ کے جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، کیا اس پر کیچڑ نہ اچھالتے؟ اور کیا یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود نہ ہوتا؟ کیا شور اور غوغا برپا نہ ہو گیا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سالہ لڑکی سے نکاح کر لیا؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ آپ کے سخت ترین دشمن اس وقت موجود تھے، یہودی اور منافقین اور تمام لوگ جو آپ کے اخلاق و کردار پر کیچڑ اٹھالنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں کہیں کسی کونے پر کہیں بھی کسی بھی جگہ یہ واقعہ مذکور نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کسی بھی گوشے سے یہ آواز اٹھی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی اور رخصت کرا کر اس کو اپنے گھر لے گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عرب کے اس معاشرے میں یہ بات بالکل عام تھی۔ اور آپ کو تو بہت دور کی بات ہے، آپ جو پرانے حضرات بیٹھے ہیں جن کے گھر میں پرانی بزرگ خواتین موجود ہیں، دادیوں سے، اپنی نانیوں سے آپ پوچھیے کئے سال میں نانی آپ کی رخصتی ہوئی تھی؟ کوئی بتائے گا 12 سال میں، کوئی بتائے گا 11 سال میں۔ خود ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ 12 سال میں ہم رخصت ہو گئے تھے، اور خود اکثر یہ بات کہا کرتی تھی میرے والد کے بارے میں کہ میرے اور میرے بھیا کے درمیان 13-14 سال کا فرق ہے۔ 13-14 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی۔ تو خود ہندوستانی معاشرے میں یہ بات بالکل معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ کم عمری میں شادیاں ہو جاتی تھی، گود میں لوگ اٹھا کر لڑکوں کو لے جاتے تھے، دولہا بنا کر لے جاتے تھے، یہ بات معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور پھر آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر آپ کو بہت سے اعزازات اور بہت سی الگ سی چیزیں آپ کو عطا فرمائی تھی، اسی طرح آپ کو قوت و طاقت بھی بے شمار عطا کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتیوں کی طاقت بخشی تھی، 40 جنتیوں کی طاقت، اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 40 پہلوانوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو گویا 4 چوک 1600 پہلوانوں کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے آپ کو ضرورت بھی اس کی تھی، عام لوگوں سے آپ الگ تھلگ تھے۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ گہرائی میں اتریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح میں اسلام کے فروغ اور اس کی ترقی کی بات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ آگے چل کر دین کی بڑی خدمات کریں گی، چنانچہ یہ وہ صحابیہ ہیں اور یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جن سے 2220 روایات کتب حدیث کے اندر منقول ہیں۔ 2220 روایت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتی ہیں، اور ان کا شمار ان صحابہ میں ہے جن کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے، جو 1000 سے زائد روایات نقل کرتے ہیں۔ وہ 7 حضرات ہیں، ان میں سے 6 مرد ہیں اور 1 ہی عورت ہے، جن کی روایات کی تعداد 1000 سے اوپر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت نقل کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ 2220 روایات کتب حدیث کے اندر بخاری و مسلم و ترمذی اور ابن ماجہ اور سنن ترمذی وغیرہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی۔ اسی وجہ سے ایک نکاح آپ نے صرف اس لڑکی سے کیا جو کنواری تھیں، باقی جتنے آپ کے نکاح ہیں یا تو وہ طلاق شدہ عورتیں ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں۔ 11 نکاحوں میں سے ایک نکاح آپ نے صرف ایک باکرہ اور کیا کہتے ہیں ایک جو ہے کنواری لڑکی سے کیا، اور اس کے ساتھ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ سب سے زیادہ کم سن تھیں، صرف 18 سال ان کی عمر تھی، اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا استفادہ کر لیا تھا، اتنا فیض حاصل کر لیا تھا کہ اکثر صحابہ کے سامنے جب مسائل درپیش ہوتے تھے اور اس کا کوئی حل نہیں نکل پاتا تھا تو صحابہ کہتے تھے چلو عائشہ کے پاس، اور حضرت عائشہ کی خدمت میں وہ لوگ حاضر ہوتے تھے اور حضرت عائشہ اس مسئلے کا حل بتا دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو ذہانت
اور جو قابلیت، جو استعداد اور جو کیا کہتے ہیں تقویٰ و طہارت اور جو ساری چیزیں عطا فرمائی تھیں، وہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ یہ کنواری تھیں، بلکہ اس لیے چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دین کی عظیم خدمت انجام دینے والی ہیں، امت کو ان سے ایک بڑا فائدہ پہنچے گا، اس لیے آپ ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور خود فرماتے تھے میرے اور عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو۔ عائشہ کو کچھ لوگوں نے، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ کی باری کا دن ہوتا تھا تو تحفے تحائف بہت آتے تھے، اور ازواج کے جب باری کے دن ہوتے تھے تو اتنے تحفے نہیں آتے تھے۔ تو ازواج مطہرات کو کچھ اشکال ہوا کہ صحابہ عائشہ ہی کی باری کے دن حضور کو تحفے بھیجتے ہیں اور ہم لوگوں کے باری کے دن تحفے نہیں آتے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ میری یہی وہ ایک تنہا بیوی ہے کہ میں وہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ وحی الہی کا نزول فرماتا ہے، اور بیویوں کو یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ اور پھر آپ نے یہ سوچا اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں ابو بکر کو خصوصی اعزاز سے سرفراز کروں، چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسانات اسلام پر بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ آپ نے اس محبت میں ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا تاکہ حضور اور ابو بکر کے درمیان رشتہ داری کا بھی رشتہ قائم ہو جائے۔ ساتھی تو تھے ہی، صحابی رسول تو تھے ہی، رشتہ داری کا ایک رشتہ قائم ہو جائے، اور حضرت ابو بکر بھی اس پر خوش تھے کہ ہم حضور کے خسر ہیں، حضور ہمارے داماد ہیں، اور ہماری بیٹی حضور کے گھر میں ہے۔ ام رومان نے جلدی رخصتی کرائی۔ ان دونوں حضرات کے مد نظر یہ بات تھی کہ میری بیٹی حضور کے گھر میں جائے اور علم دین حاصل کرے، حضور کی زوجیت کا شرف میری بیٹی کو حاصل ہو جائے۔ ان تمام مصالح کے پیش نظر آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا۔ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، منو اسمرتی اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر بھی صراحت موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے یہ بات کہ 28 سالہ نوجوان کے لیے 10 سالہ لڑکی زیادہ بہتر ہے، اور 24 سالہ نوجوان کے لیے 8 سالہ لڑکی زیادہ بہتر ہے۔ اور منو اسمرتی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لڑکی کے بلوغ سے پہلے اس کا نکاح کر دیا جائے، لڑکی بالغ ہو قبل اس کی کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، اس کی شادی کر دی جائے۔ اور آپ یہ بات بھی جان لیں کہ عرب کے اس معاشرے میں جو کہ گرم علاقہ تھا، بہت ہی گرم علاقہ تھا، اس وقت ان کی غذا کھجور اور اونٹ کا دودھ، دونوں چیزیں انتہائی گرم ہوتی ہیں۔ عرب کے اس معاشرے میں 9 سالہ لڑکی بالکل بالغ ہوتی تھی، 9 سال کی لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا ذہن صاف نہیں ہے، جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ہم مسلمانوں کے سر جھک جاتے ہیں، اس کا کوئی ہم جواب نہیں دے پاتے۔ اگر غیر اس طرح کا کوئی سوال کر لیتا ہے تو ہمارے نوجوان بھی ہچکچا جاتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایسا لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ایسا حضور کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ جو دین سے بالکل دور ہو چکا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیوں کیا تھا، یہ نکاح کیوں کیا تھا۔ اور اگر آج پوچھا جائے تو لوگ کہاں ارے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا۔ نہیں، جتنے بھی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اس میں دین کی بہت حکمتیں تھیں، بہت مصلحتیں تھیں، اور آپ نے اپنے دشمنوں کا زور توڑنے کے لیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، جو اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں۔ یہ میاں بی بی ہجرت کر کے حبش کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو جاتا ہے اور مرتد ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تنہا رہ جاتی ہیں، بے سہارا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی ہے۔ آپ نے بادشاہ نجاشی کے واسطے سے پیغام نکاح بھیجا اور نکاح ہو گیا۔ جب ابو سفیان کو اس کی اطلاع ملی تو سرنڈر ہو گئے، کہنے کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ عرب کے اس معاشرے میں داماد سے جنگ لڑنا بہت معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ ابو سفیان نے کہا اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو میری بیٹی حضور کے گھر میں پہنچ گئی ہے، اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں کہ ان کے رشتے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ ایسے ہی پاکیزہ شخصیت ہیں۔ اور سنیے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی المصطلق سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان حضرات، ان بیویوں سے آپ نے آخر میں نکاح کیا۔
یہ پورا قبیلہ گرفتار ہو کر آیا، حضور نے جنگ کی، یہ سب گرفتار ہو کر آئے، حضرت جویریہ بھی گرفتار ہو کر آئیں، ایک صحابی کے حصے میں گئیں، تقسیم ہو گیا مال غنیمت، ایک صحابی کے حصے میں گئیں، ان صحابی نے کہا کہ بھائی اتنی رقم لا کر دے دو تم آزاد ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں حارث کے نکاح میں حصے میں گئی اور انہوں نے زر کتابت مقرر کر دیا ہے، اتنی زیادہ رقم مقرر کر دی ہے، میں وہ رقم ادا نہیں کر سکتی، آپ کو پتہ ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، لہذا آپ میری مدد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا کیا میں تمہارے لیے ایک بہتر شکل تجویز نہ کروں، میں تمہاری طرف سے زر کتابت مال کتابت ادا کر دوں اور تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں، اگر تم اس بات کو قبول کرو تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے بخوشی اس بات کو تسلیم کر لیا، یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں کہ آپ ہم کو اپنی زوجیت میں لے لیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت جویریہ کو آزاد کرایا مال کتابت ادا کر کے اور ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ آپ جان رہے ہیں اس نکاح سے کیا فائدہ ہوا؟ صحابہ کرام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی المصطلق کے سردار کی بیٹی جویریہ سے نکاح کر لیا تو جتنے بھی غلام و باندیاں تقسیم ہوئی تھی وہ سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بات اب ممکن نہیں ہے، جس خاندان کی لڑکی سے حضور نے نکاح کیا ہو اس خاندان کے افراد ہمارے ہاں غلام و باندی بن کر رہیں، یہ سب تو حضور کے سسراری رشتہ دار ہیں۔ لہذا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ کے نکاح سے زیادہ خیر و برکت والا میں نے کوئی نکاح نہیں دیکھا کہ حضرت جویریہ سے نکاح کے بعد 100 گھرانے قبیلہ بنی المصطلق کے ایک دن میں آزاد کر دیے گئے۔ یہ تمام مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ اور آپ اپنی ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ حضور کا جو جوانی کا زمانہ تھا، جوانی کا زمانہ کب رہتا ہے؟ 25 سال سے شروع ہوا 40 سال تک، اس کے بعد تو آدمی بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس پورے زمانے میں بلکہ 54 سال کی عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی پر کفایت فرمائی، ایک ہی بیوی کے ساتھ آپ رہے، پھر جیسے جیسے مصلحتیں درپیش ہوتی رہیں آپ نکاح فرماتے رہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کا ذہن تو کم سے کم صاف ہو جائے۔ ہم مسلمان تو جان لیں، غیر کہے تو کہتا رہے ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ان کی بیویوں ازواج مطہرات کے ساتھ ہماری عقیدت وابستہ ہے اور ہماری ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اگر ہمارے دل میں ان کی طرف سے کوئی بات پیدا ہو گئی، کوئی خدشہ اور کوئی خیال پیدا ہو گیا، کوئی وسوسہ آ گیا تو ایمان ایسا رخصت ہوگا کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنے ذہن کو ہم مسلمانوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنتیں ادا کر لیں۔